بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے تحقیق کیا کہ مکئی کی فصل ایک سال میں کسی بھی ایکڑ پہ 3 دفعہ کامیابی سے کاشت کر کے بہترین پیداوار لی جا سکتی ہے۔ تو ابھی ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ ہمیں وہ پورا فارمولہ بتائیں۔ تو جو مکئی کی فصل ہے، گنا ہے، کاٹن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو پیریاڈک پلانٹ۔ ان کو روشنی تیز اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے چاہیے، اور اتنی اچھی یہ فصل ہے کہ یہ دسمبر میں بھی بیج کاشت کے وہ اگ جاتا ہے کامیابی سے، اور اگر ہم اس مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں کاشت کریں تو تب بھی کامیابی سے کاشت اگتا ہے۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی کاشت اس طریقے سے کریں کہ اس کو روشنی زیادہ سے زیادہ ملے۔ اگر ہم اس وقت اپنے مکئی کی لائنوں کا سمت شرکن گربن رکھیں تو بہتر پیداوار کا چانس ہے، اور اس پہ بیماری بھی اور کیڑا بھی کم آتا ہے اس سمت میں کاشت کی ہوئے۔ اس کی 2-3 بڑی وجوہات میں نے نوٹس کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زیادہ تر ہماری ہوائیں جنوب سے اور شمال سے، سردیوں میں شمال سے چلتی ہیں، تو آج کل یہ جنوب سے چلتی ہیں۔ اگر ہم لائنوں کی سمت شرکن گربن رکھیں گے تو ہر لائن ہوا کو ایک مخالفت پیدا کرے گی، جس سے پودا زیادہ ہلے گا۔ جتنا پودا زیادہ ہلے گا اتنا اس سے روشنی اور ہوا کی سپلائی اس کو بہتر ملے گی، اور کیڑا اس پہ انڈا نہیں دے گا۔ اگر دے گا تو وہ گر جائے گا پودے کے زیادہ ہلنے سے، تو وہ جو انڈا دیا ہوا کیڑے کا وہ گر جائے گا اور آپ کی فصل محفوظ رہے گی۔ اور آج کل آندیاں آتی ہیں، کافی شدید آتی ہیں، تو جب یہ مکئی پک کر تیار ہو رہی ہوگی اس وقت بھی آندیوں کا سیزن ہوگا۔ تو اگر ہم شرکن گربن کاشت کریں تو زیادہ تر آندیاں مغرب یا شمال مغرب سے آتی ہیں، تو ایک پودا، ہر لائن کا ہر پودا دوسرے پودے کو سپورٹ کرے گا، گرنے سے بچے گا، ٹوٹنے سے بچے گا، اور 2 لائنوں میں فاصلہ 1.25 فٹ 2 فٹ یا 2.5 فٹ ہونے کی وجہ سے ہوا کا گزر قدرے آسان ہوگا، اور وہ پودے پہ پریشر کم ڈالے گا، اس سے آپ کی فصل کٹنے سے بچی رہے گی۔ اب ہم نے کاشت کے لیے اگر مکئی کے فیلڈ میں ہی کاشت کرنا ہے تو مکئی کاٹو اور زمین کی تیاری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک پنجہ بنا لو، 4 انچ 5 انچ حد 6 انچ پودے سے، ایک پودے سے 2 سپائکس بنا لو، کچھ 6 انچ لمبے کلیاں لگا لو لوہے کی اس کے اوپر۔ آپ کا جو زمین کاٹی فارغ ہوئی ہے اسی میں پانی لگا کے گیلے وقت میں پیر سہارنا شروع کر دے، تو ہر وٹ کے، ہر بیڈ کے سنٹر میں وہ پنجہ مارتے جاؤ، سوراخ بنتے جائیں گے۔ کم از کم 4 انچ گہرا سوراخ ہونا چاہیے، 5 بھی ہو جائے تب بھی کوئی نہیں، 6 بھی ہو جائے تب بھی کوئی نہیں۔ تو سوراخ کو اوپر سے بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھلا ہی رہے گا، تو آپ کا اگاؤ بہترین ہوگا اور پودا چلے گا بھی بہتر۔ اب اس کو ہم نے جو کیمیکل فرٹیلائزر دینا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ وہی ڈرم فارمولہ بنا لو اور ایک ڈرم کو 4 ایکڑوں میں ایسے فلڈ کر دو۔ یوریا 2 سے 3 بوری، اگر 3 بوری ڈالو گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور میگنیشیم کلورائڈ 4 سے 6 تھیلے، کم از کم 4 سے 6 تھیلے کرے تو زیادہ بہتر نتائج ہونے کا چانس ہے، اور زمین نبتر بھی زیادہ دن رکھے گی، اور پودے کا جڑوں کا نظام بہت پھیلا جائے گا۔ آج سے پہلے
ہم پڑھتے آئے تھے کہ فاسفورس پودوں کے جڑوں کے نظام کو مضبوط کرتی ہے، پھیلاتی ہے، لیکن جب تک میگنیشیم کلورائڈ نہیں دیا تھا تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میگنیشیم جو ہے وہ زمین سے فاسفورس لے کے پودے کو پہنچاتی ہے، پودے کے جسم میں جہاں سے اتنا وہیں پہنچاتی ہے۔ تو جب ہم نے میگنیشیم اور فاسفورک ایسڈ والے فارمولے کے ساتھ اکٹھا ڈالا تو ایک تو جڑوں کا نظام بہت زیادہ پھیلا، بہت ہماری توقع سے بھی زیادہ ہے، اور جو اس کے ساتھ ہم بورک ایسڈ ڈالیں گے تو میگنیشیم اور بورک ایسڈ مل کے پودے کی ہر 2 گھنٹوں کا فاصلہ کم کرے گی، جس کی وجہ سے پودے کا قد چھوٹا رہے گا۔ اگر قد چھوٹا ہوگا تو پودے کے تنا اتنا ہی موٹا ہو جائے گا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ پودے کے تنے کی موٹائی اور اونچائی ان کو اگر ضرب دی جائے تو ان کا جواب حاصل ضرب اس کو وہ ایک ہی رہے گا۔ تو گویا اگر آپ کے پودوں کی تنے کی موٹائی زیادہ ہوئی تو آپ کا پودا گرنے سے ٹوٹنے سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ اور یہی کیمیکل جو ہے زنک سلفیٹ، کاپر سلفیٹ پودے کو فنگس کے حملے اور ساتھ ہی ساتھ کیڑے کے حملے سے بھی بچاتا ہے، امیونٹی پیدا کر دیتا ہے۔ بورک ایسڈ اور میگنیشیم بھی اگر ساتھ ہو تو پودے کا جو لائف سپین ہے، جو اس کی زندگی ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 80 دن میں فصل جو ہے اس طریقے سے کاشت کر کے اور اس کو اگر ہم کیمیکل یہ پورے دے دیں تو 80 دن میں وہ تیار ہو گئی، ہم نے کاٹ لی۔ تو یہی آپ کا بھی انشاءاللہ ممکن ہے۔ تو آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ یوریا کم نہیں ڈالیں، جتنی میں بتا رہا ہوں اتنی ڈالیں۔ اگر آپ کم ڈالو گے تو آپ کی فصل کی سپیڈ اور سلو ہو جائے گی، جو کہ میگنیشیم اور بورک ایسڈ دونوں جو ہے پودے کی گروتھ کو سلو کرتے ہیں۔ اگر یوریا کم ڈالی، نائٹروجن کم ڈالی تو گروتھ ریٹ اور سلو ہو جائے گا اور آپ کے پودے کی عمر لمبی ہو جائے گی، اس لیے یوریا کو آپ نے نہیں کم کرنا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہر 2 آبپاشیوں کا درمیانی فاصلہ ممکنہ حد تک لمبا رکھنا ہے۔ جتنا آبپاشی آپ کم دو گے، دیر سے دو گے، اتنا پودا آپ کا میچورٹی کی طرف جلدی آئے گا۔ ہر 2 آبپاشیوں کا فاصلہ یہ مئی جولائی جون جولائی میں تو شاید ہو سکتا ہے 12-15 دن ہو جائے، 18 دن بھی ہو جائے گا، اور پھر آگے وہ 20 دن 25 دن 30 دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے پودے کو دیکھنا ہے، زمین کو نہیں دینا کہ زمین خشک ہوگی اوپر سے کہ نہیں ہوگی۔ اگر پودا اپنے اس کے پتوں پہ، پودوں کے پتوں پہ لائٹ ریفلیکشن جو سورج کی روشنی اس پہ پڑے گی تو وہ چمکے گا، وہ چمک برقرار ہو تو اس کا مطلب پودے کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں گھبرانا کہ پانی دیر سے دیا تو میری پیداوار کم ہو جائے گی، بلکہ اس سے آپ کی پیداوار بڑھے گی، کیونکہ زمین کے اندر کھاد اور پانی کا جو محلول بنے گا ہم اس کو کہتے ہیں سائل سولوشن۔ سائل سولوشن جتنا گاڑھا ہوگا اتنا پودے کو کم پانی میں زیادہ غذا ملے گی اور اتنا پودا بہتر گروتھ کرے گا۔ تو جیسے ہی عام طور پہ ٹسلنگ 60-65 دن کے بعد آتی ہے، اگر یہ کلی آپ ڈالتے ہو اور ہمارے کہنے کے مطابق پانی کم دیتے ہو، نائٹروجن پوری دیتے ہو، تو 40 دن 38 دن سے 45 دن کے بعد آپ کی فصل انشاءاللہ العزیز ٹسلنگ پہ آ جائے گی۔ اور یہ موسٹ کریٹیکل پیریڈ ہے کسی بھی فصل کی پیداوار کے لیے۔ جب وہ ٹسلنگ پہ آنا ہے اس وقت اس کی غذا خصوصی طور فاسفورس بہت بڑھ جانی ہے۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ 89% فاسفورس ٹسلنگ شروع ہونے سے لے کے پکنے تک مکئی کو چاہیے۔ تو اس وقت آپ نے وہ فارمولا دوبارہ ایڈ کرنا ہے اور کوشش کریں 2 سے 3 ایکڑوں پہ، اس وقت ڈرم جو ہے ایک ڈرم محلول بنایا ہوا جو فاسفورک ایسڈ والا، وہ 2 سے 3 ایکڑوں میں ڈالنا ہے۔ تو چھلی کا سائز بھی بڑا بنے گا، چھلی زمین سے ہارڈلی 2 فٹ اونچی لگے گی
टांडे की हाइट 6.5 फुट रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और छली का दाना जो है चोटी तक, हम कुछ उसकी वीडियोस, कुछ तस्वीरें भी ऐड करेंगे इस वीडियो के साथ, तो वो चोटी पे दाना भी होगा। और सबसे मज़ेदार बात ये होगा कि दाने का वज़न ज़्यादा होगा। अभी मैंने ये खानपुर कटोरा रंगाखा में प्याज पे ट्रायल किया, तो उस फार्मर ने खुद एक्सेप्ट किया कि इस प्याज का वज़न आम प्याज से 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा है। और दूसरा मज़ा यह है कि वो प्याज 2-2 3-3 इकट्ठे नहीं, एक पौधे पे नहीं बने, एक का एक ही था और बड़ा गोल और खूबसूरत और वज़नदार, बड़ा मज़ेदार। तो इसी तरह आपकी फसल 38 से 45 दिन में टसलिंग पे आ जाएगी, छल्ली करीब लगेगी ज़मीन के, और छल्ली का साइज इंशाल्लाह बड़ा होगा और चोटी तक दाना होगा, और दाने का वज़न भी आम मकई से दुगना भी मुमकिन है। मैंने एक ट्रायल किया 99 कस्सोवाल, तो उस किसान ने मकई काश की थी साइलेज बनाने के लिए, उसको मशीन टाइमली ना मिली, हो पक गई। अब क्या करें, मैंने छलियाँ तोड़ो, उनको सुखाओ और उसकी पैदावार लो। तो चूँकि जो साइलेज के लिए हम काश करें उसमें पौधों की तादाद ज़्यादा होती है, और जितनी तादाद ज़्यादा होगी उतना पौधे पे छल्ली कम छोटी लगेगी। तो इवन देन वो जो ये अगस्त वाली काश थी वो 98 मन ये करने के लिए, तो ही वॉज हैप्पी। वो जो अगस्त वाली काश था उसकी पैदावार अक्टूबर में जाके नवंबर में आनी है, और उसकी पैदावार 50-60 मन 70 मन शायद नाजरी होती है। तो उसके गांव में पाइनियर वालों ने वो ट्रायल लगाया हुआ था, उन्होंने उसका क्या कहते हैं रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन उसको हम कहते हैं, कि जब फसल तैयार हो जाती है फिर उनको इकट्ठा करके फार्मर्स को दिखाते हैं, देखो ये भी हमने एक नया काम किया और इसके बड़े अच्छे नताइज हैं। तो उनकी निकली 72 या 73 मन या 75 मन बहरहाल। तो वहीं वो जिम्मेदार भी बैठा हुआ था उन्हीं फार्मर्स में। तो उसने कहा तुमने क्या क्लेम किया, और मैं खुद ही काश किया, मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया और मेरे 98 मन निकले। तो उस गांव के बाकी जिम्मेदार ने उसको कंडेम किया, अगर इतनी छली टुकियाँ थी तो वो कैसे 98 मन हो गई। ने वहीं बैठे हो मुझे टेलीफोन किया, उन्होंने कहा सर ये मसला हो गया था, अब मैं क्या करूँ, इनका मुंह बंद करना। मैंने कहा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने उससे पूछा जहाँ आपने मकई सूखने के लिए फैलाई थी वहाँ दाने गिरे होंगे आपकी मकई के, हाँ गिरे हुए। मैंने कहा आपने किसी बंदे को टेलीफोन करो कि 1000 दाना वहाँ से चुने गिन के थैली भर के ले आए। वो आधे पौने घंटे में दे के आ गए। उन्होंने कहा देखो जी ये मेरी मकई का 1000 दाना है, अब आप भी अपनी मकई का 1000 दाना गिनो, गिन के वजन करो, जिसके दाने का वजन ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो ऐसे हुआ, तो उसका जो 1000 दाना था वो शायद मेरा ख्याल 450 या 450 ग्राम निकला, और उनका निकला 200 के 250 ग्राम। फिर वो पाइनर वाले वहाँ मजमे में ऐलान न कर उसको छुपाएं, तो उसने फिर खुद स्टेज पे चढ़ के तकड़ा जिम्मेदार है, ने कहा देखो जी पाजी मेरे ना गया था मुकाबला, अब मेरी मकई का वजन जो है इनकी मकई से दुगना निकला। फिर सारे मजमे ने क्लैपिंग की और उसको अप्रिशिएट किया। तो इसी तरह आपकी फसल जो है जल्दी पकेगी भी और वजन भी इंशाल्लाह ज़्यादा देगी। तो जो चीज़ें मैंने ख़ास कर बताई हैं, पानी की एहतियात, हर दो आपाशी का मौका, जब तक फसल के पत्तों में चमक मौजूद है आपाशी रोक रखनी है। जब ने वो ड्रम वाला कुलिया देना तो नाइट्रोजन आपने कम नहीं देनी, 3 बोरियां देनी है पहली दफा, और जब वो छली पर फिर 2 भी दे दो, फिर कम चल जाएगा, 1 भी दे दो चल जाएगा, क्योंकि उस वक्त पौधे की ग्रोथ रुक चुकी होगी। जब ग्रोथ रुक जाती है तो फिर पौधे को पानी भी कम चाहिए होते हैं और नाइट्रोजन भी कम चाहिए होती है, लेकिन फास्फोरस उस वक्त मैक्सिमम चाहिए, और फास्फोरस की सप्लाई मैग्नीशियम क्लोराइड ने करनी है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में भी आपने डंडी नहीं मारनी अगर आप बेहतर पैदावार लेना चाहते हो, साथ आपकी ज़मीन भी बेहतर होगी। और मैग्नीशियम क्लोराइड ने अकेले ने गन्ना, चावल, मकई को लेटने से, टूटने से, चावल को, गन्नम को, मकई को, अपना गन्ने को इसने गिरने से बचा लिया। वर्ल्ड ओवर किसी को नहीं पता था कि गन्ने को या चावल को या गन्नम को गिरने से कैसे रोके, इसने बचा लिया। तो अगर मज़ीद आपको मालूमात चाहिए तो बेहतर आप राब्ते में रहिएगा हमारे साथ,
اور زمین کو تیار کرنے سے آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی۔ آپ نے اگر پہلی فصل کاٹی ہے تو آپ زمین کو 15-20 سال چلاؤ، ایک تو آپ کا خرچہ بہت زیادہ بڑھے گا، دوسرا ٹریکٹر کے ویل جہاں چلیں گے تو وہاں کمپیکشن ہوگی، زمین آپ کی لتاڑی جائے گی، سخت ہو جائے گی۔